لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز خواتین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ یہاں ہم غور کریں، یہ پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ انبیاء کی تعلیمات میں سے جب نبیوں کے گھروں میں پلنے والی اولاد، نبیوں کے گھروں میں رہنے والی بیویاں اور بیٹیاں، انہیں جب نماز کا حکم دینے کی ضرورت پڑتی ہو اور تذکیر اور یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہو، تو ہم اور آپ جن کے گھروں میں نہ نبی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ ولی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو نماز کی طرف توجہ دلانا اور ایک دوسرے اس نیکی پر ثابت قدمی سے جمے رہنا کس قدر ضروری کام ہوتا ہے۔ نیک لوگ جب اپنے نیکیاں کرنے کے بعد روتے دھوتے ہوں تو گنہگار لوگوں کو گناہوں کے بعد کتنا رونا دھونا چاہیے۔ اللہ کے مقرب بندے جب اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو تربیت کے سلسلے میں متوجہ کراتے ہوں، فکر مند رہتے ہوں، تو عام لوگوں کو اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کی تربیت کے سلسلے میں کس قدر فکر مند رہنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے روزی روٹی کی وجہ سے دین نہ چھوڑیں، روزی روٹی کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز نہ چھوڑیں۔ آدمی کی زندگی روزی روٹی کے لحاظ سے تنگی میں گزر جائے یا وسعت اور راحت میں گزر جائے، انجام کے لحاظ سے رزلٹ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ پانی پینے سے بھی پیاس بجھ جائے گی، شراب پینے سے خواہش پوری ہو جائے گی۔ نتیجہ شرابیوں کے حوالے نہیں ہوتا ہے، روٹی کھانے سے بھی پیٹ بھر جائے گا، حرام کھانے سے بھی پیٹ بھر جائے گا، لیکن نیک حرام کھانے والے شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم بات جو ہمیں متوجہ فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال، بیوی بچے، ان کو دین کی ترغیب دیتے رہنا۔ اسی کے تحت میں اولاد کی تربیت، اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو نمازی بنانا بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات آپ حضرات سے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سارے والدین جانتے ہیں کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد اگر بچے پیدا نہ ہوں
تو دونوں طرف کے خاندانوں میں ٹینشن رہتا ہے، میاں بیوی اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ناتے بکھرنے کی نوبت آ جاتی ہے، درگاہوں مزاروں پہ جا کر آدمی شرک شروع کر دیتا ہے اگر بچے پیدا نہ ہوں۔ بہت سے لوگ تو جادو جنات عملیات اور پجاریوں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اولاد کی نعمت ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی خاطر پتہ نہیں کون کون کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس نعمت کے حقوق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اولاد کے حقوق بچپن سے ہی تربیت کی فکر کرنا، بچپن سے ہی صحیح تعلیم و تربیت کا نظام دینا۔ بچوں کے سلسلے میں سب جانتے ہیں، چھوٹے بچے کم عمری میں سادہ تختی کی طرح ہوتے ہیں، خالی پلین پیپر، اس تختی پر اس پیپر پر جو لکھ دیا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایک عرب عالم دین نے لکھا ہے، معصوم بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے وہ سفید کاغذ کی طرح اور گوندے ہوئے نرم آٹے کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کاغذ پہ جو چاہے لکھ دو یا اس نرم آٹے سے جو شکل چاہے بنا دو، روٹی کی شکل بناؤ، بتاسے کی شکل بناؤ، سموسے کی شکل بناؤ، چپاتی کی شکل بناؤ، جیسے گوندا ہوا آٹا جو چاہے بنایا جا سکتا ہے۔ معصوم بچوں کو جو شکل میں ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہیں تو اچھی شکل میں ڈھالیں گے، ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو بری شکل میں ڈھالیں گے۔ بے حیا ماں اپنی بچوں کو حیا کی تعلیم نہیں دے سکتی، بد زبان عورت اپنی بچوں کو سلیقے والی زبان نہیں سکھا سکتی، بد اخلاق عورت اپنی بچوں کو اخلاق نہیں سکھا سکتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر اور اپنے سسرال اور اپنے ماں باپ اور اپنے پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کرنے والی عورت اپنے بچوں کو ادب اور اخلاق نہیں سکھا سکتی۔ بگڑے ہوئے جب تعلیم دینے لگیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اندھے بھی دیکھنے لگے ہیں، گونگے بھی بولنے لگے ہیں، لنگڑے بھی دوڑنے لگے ہیں، پاگل بھی سائنٹسٹ بننے لگے ہیں۔ تو بگڑے ہوئے لوگ تربیت نہیں کر سکتے۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو تربیت یافتہ ہونا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے ادب سکھانے کی کوشش کرے۔ بچے کو ادب سکھانا، بچی کو ادب سکھانا ماں باپ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اور یہ ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں، ابواہ ماں اور باپ دونوں، بچے کے بگاڑنے میں دونوں کا دخل، بچے کے بنانے میں بھی دونوں کا دخل ہوتا ہے۔ ایک بنانا چاہے اور ایک بگاڑنا چاہے، بچہ بن نہیں سکتا، بگڑ جائے گا۔ بنانے کی بھی دونوں کو فکر ہو تب جا کے بن سکتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر مائیں چاہتی ہیں بچوں کی تربیت ہو، باپ شرابی ہے، باپ جواری سود خور ہے،
بچہ تربیت میں نہیں آ پاتا، باپ آزاد مزاج کا ہے، بچے بچیاں باپ کا سہارا لے کر آوارہ ہو جاتے ہیں، باپ سدھارنا چاہتا ہے، ماں آوارہ قسم کی ہے، آزاد ذہن کی ہے، گھر کی چار دیواری اسے جیل خانہ لگتا ہے، میٹھی زبان سے بات کرنا اسے زہر لگتا ہے، بد چلن بد کردار ہے، تو پھر بچے کہاں سے حیا اور شرم سیکھیں گے؟ تو فَأَبَوَاهُ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بچوں کی تربیت میں کوشش کرنا۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی، ماں باپ عیسائی ہیں بچہ عیسائی، ماں باپ بت پرست ہیں تو بچہ بھی بت پرست اور مجوسی۔ تو ماں باپ کا بہت دخل ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بچوں کی اگر صحیح تربیت ہوتی ہے تو انسان کے مر جانے کے بعد بھی انسان کو ہمیشہ کا ثواب ملنے کا ذریعہ نیک اولاد ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا چیپٹر بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین کام ایسے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو پھر انسان کا چیپٹر کھلا رہتا ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے لیے کوئی نیک کام کر لیا، یا عالم حافظ بن گیا جس کی وجہ سے دوسروں کو دین کا علم سکھایا، یا اولاد کو نیک صالح بنا دیا، اب وہ نیک بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایصال ثواب کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کے نیک کام کر رہا ہے۔ تو نیک اولاد ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی نیک نامی ملے گی، مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ تو بچوں کو نیک بنانے کی کوشش ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے چند واقعات دیکھیں جس میں آپ اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ ایک موقع کی بات ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، گھر میں صدقے کی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ بچے کو کیا معلوم کہ صدقے کا مال ہمیں نہیں کھانا چاہیے، چھوٹے بچے ہیں، کھانے کی کوئی بھی چیز نظر آئے تو فوراً ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرمایا کخ کخ ارم بیہا، جیسے اردو میں تھو تھو کہہ کر بچے کو تھوکنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، آپ نے فوراً اس طرح کا انداز اپنا کر اس کھجور کو اپنے منہ سے تھوکنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور چھوٹا بچہ جو منہ میں ڈال لیا تھا کھجور، وہ نکالنے تک آپ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے۔ یعنی بچپن سے ہی بچوں کو حلال کھلانے کا اہتمام، حرام کھلانے سے بچانا۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ حرام چیز جو بچے کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کہیں وہ بچہ منہ میں ڈال کر کھا نہ لے، اس طرف بھی توجہ دینا۔ اب آپ اندازہ کریں، جہاں بچوں کو حلال کھلانے کی طرف توجہ ہونا چاہیے، وہیں اگر ماں باپ بچوں کو حرام کھلا رہے ہوں، باپ قرضہ لے کے لا رہا ہے، قرض داروں کو گھما رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ان کا حق انہیں قرض خواہوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پارٹنر کو دھوکہ دے کے لا کے کھلا رہا ہے، جھوٹ بول کے کما کے لا کے کھلا رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو حرام حلال کی تمیز کے بغیر کھلانا شروع کریں گے تو یہ بچے ماں باپ کے باغی اور نافرمان بن جائیں گے۔ حرام کھلانے والے ماں باپ
اپنے بچوں سے کبھی بھی ہمدردی کی امید ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ حرام کھا کر پلی ہوئی اولاد آج نہیں تو کل اپنے باپ اور ماں کی باغی بن جائیں گے، ماں باپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو بچوں کو بچپن سے حلال کھلانے کی طرف توجہ ہو۔ ادب اور سلیقہ سکھانے کا واقعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عمر بن سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، ابھی وہ حضرت عمر بن سلمہ بچے ہیں، اور بچے کو کیا معلوم کھانے کا ادب اور سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو کھانے میں ساتھ بٹھانا، دسترخوان پر ساتھ رکھنا، پلیٹ کیسے ہونا، بیٹھنا طریقے سے کیسا ہے، ٹوپی کیسے لگانا، دعا کیسے پڑھنا، ہاتھ کیسے دھونا، کس طرف سے کھانا، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سکھانا چاہیے۔ گھروں میں آداب کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن سلمہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، چھوٹے بچے ہیں، پلیٹ میں جدھر سے خیال آیا ادھر سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، ہاتھ کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ 3 آداب اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے سکھائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ایک ادب ہے۔ دوسرا اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرا ادب ہے۔ تیسرا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا بے ادبی ہے۔ تو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں بچوں کو، ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے ادب سے کھانا سیکھیں، وہ پہلے دعا پڑھ کے کھانا سیکھیں۔ باپ بھی بے شرم بن کے ٹوپی لگائے بغیر، دسترخوان بچھائے بغیر۔ آداب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بیل بھینس چارہ چرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے نہیں چرتی ہے، کوئی بیل بھینس چارہ چرتے ہوئے ٹوپی لگا کے نہیں چرتی ہے، کوئی بیل بھینس چارہ چرنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کے نہیں چرتی ہے۔ تو جانوروں کے لیے آداب نہیں ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے آداب ہوتے ہیں۔ اگر انسان بھی بے ادب ہو کے چرنا شروع کر دے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ایک اور موقع کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ ان صحابیہ کی مٹھی بندھی ہوئی ہے اور بچے کو بلا رہی ہیں، تعال اعطیک، یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں کیا دینا چاہتی ہو، بچے کو کیا دینا چاہتی ہو، کیوں بلا رہی ہو؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگی، میری مٹھی میں کھجور ہے، میں وہ بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری مٹھی میں کھجور نہ ہوتا، تم محض بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے بچے کو دھوکہ دینے کے لیے، قریب بلانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتی تو تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک جھوٹ لکھ دیتے۔ پتہ کیا چلا؟ بچپن سے ہی بچوں کو سچ کا عادی بنانا چاہیے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کیا کیا نصیحتیں فرماتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے 10 باتیں ایک مجلس میں بطور نصیحت کے فرمائی۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا بچوں کو عقیدے سکھانا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو نبی ماننا، دین اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کے مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں،
والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگر وہ بیوی کو چھوڑنے یا سارا مال خرچ کرنے کا حکم دے دیں تو بھی ان کی خاطر سارا مال خرچ کر دینا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے آپ علیہ السلام بہت سخت عذاب کی وعید سنائے ہیں۔ فرض نماز نہ چھوڑنا، جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چاہے اسے پولیس پکڑ لے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے جھوٹے کیس میں مبتلا ہو جائے، چاہے کوئی زہریلا اور موذی جانور اسے کاٹ لے۔ چوتھی نصیحت فرمائی شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب تو شرابی داماد کی بھی عزت، شرابی سسرال سے بھی تعلق، شرابی خاندان کی بھی عزت۔ شراب تو گندی اور گھٹیا چیز سے بھی بدتر ہے۔ چھوٹے بچے کا پیشاب پینا یا کسی جانور کا پیشاب پینا اور شراب پینا دونوں برابر ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ بچپن سے ماں باپ بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ باپ کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ کا ڈر زیادہ ہے؟ بچپن سے اللہ کا ڈر بٹھانا۔ اور چھٹی نصیحت فرمائی کبھی اسلام کی خاطر لڑنے مرنے کی بات آئے تو میدان چھوڑ کے ہرگز نہ بھاگنا، چاہے پورے ساتھی مر جائیں اکیلے زندے رہیں۔ ساتویں نصیحت فرمائی اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے، وہاں سے وائرس پھیل جائے تو وہاں سے ہرگز نہ بھاگنا۔ اس سے یقین سکھایا۔ کرونا وائرس میں کیسا ڈرے ڈرے مر رہے تھے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے کیسے جان بچا رہا تھا۔ آٹھویں نصیحت فرمائی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا۔ نویں نصیحت جو ہم سب کے لیے ہے، تنبیہ کے واسطے اپنے گھر والوں سے لکڑی نہ ہٹانا۔ پتہ کیا چلا، گھر کی عورت، گھر کے بچے، ان سب کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اندھا بھروسہ اپنی اولاد پہ نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنا ہے۔ چنانچہ تعلیم و تربیت بچوں کی اتنی ضروری ہے، ایک شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ لڑکا وہ لڑکی بھی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن پھر بھی اس بچے اور بچی کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہ ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جانے کے برابر ہیں۔ یہ ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی بچے اور بچی کی تعلیم کی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے اس شہر میں مختلف تنظیمیں اور خود جس کے سرپرستی میں آپ خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں، ان کے تحت میں الصفا مدرسہ چلتا ہے، لڑکیوں کے لیے، عمر رسیدہ خواتین کے لیے، شادی شدہ خواتین کے لیے 3 سالہ 2 سالہ نظام مومنہ کورس کے نام سے، شادی کورس کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر، حدیث کا درس، فقہ کے مسائل، اسلام پر اعتراضات کے جوابات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن مجید تجوید سے پڑھنا، مختلف علوم اور فنون پر 2 سالہ 3 سالہ نظام ہے تاکہ ہماری بیٹیاں اسلام کو سیکھیں، انہیں حقوق ادا کرنے کا جذبہ آئے، یہ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر سیکھیں کہ بچوں کو پالا کیسے جاتا ہے۔ ایک بھینس بیل اپنے بچوں کو پالنے میں اور ایک انسان اور ایک عورت کے اپنے بچوں کے پالنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بھینس کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، ایک عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کو
روحانی غذا میسر کرنا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو وضو بنا کر نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے بچے کے مستقبل کی عافیت اور ترقی کی دعا مانگتے ہوئے اس کی تربیت کرتی ہے، یہ بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ تربیت کی کیسی فکر کی جاتی تھی ہمارے اسلاف کے زمانے میں؟ حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ منصور نے علماء کی ایک جماعت کو جیل میں ڈال دیا۔ چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد جب وہ علماء اپنے قید خانے سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا، جیل کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات تمہیں کیا رہی؟ تو سب علماء نے یہی کہا، خلیفہ نے ہمیں اچانک زنجیر کے تحت قید کے حوالے کر دیا، جیل میں ڈال دیا، ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں دیا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کسی لائق استاذ کا انتخاب کر سکیں۔ ہمارے جیل میں رہنے کے عرصے تک ہمارے بچے تعلیم اور تربیت سے محروم رہے، ہمیں سب سے زیادہ یہ بات تکلیف دے رہی ہے۔ جیل کی زندگی میں جو مشقتیں برداشت کرنا پڑا اس سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا ہم جیل میں رہنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہونے سے تکلیف ہوئی ہے۔ قید خانے میں جو مشقتیں اٹھانی پڑی وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ ہم قید خانے سے باہر اس سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے کے عادی تھے۔ اصل تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم اچھے استاذ کا انتخاب نہیں کر سکے، ہم اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے اور مکتب کا نظام نہیں بنا سکے، یہ بات ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ کتنی اہم بات ہے اور کتنی فکر کی بات ہے، وہ جیل میں جا کر بھی اپنے بچوں کے لیے فکر کر رہے ہوں، ہمارے پاس ہمارے پڑوس میں مدرسہ چلتا ہو، مکتب چلتا ہو، ہماری گلی میں مدرسہ مکتب چلتا ہو، پھر بھی ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے مکتب کی دینی تعلیم، مدرسے کی دینی تعلیم سے محروم ہو، یہ تو قید خانے سے بھی بدتر زندگی ہے۔ آزاد رہ کر بھی ذہنی غلامی کی زندگی ہے، آزاد رہ کر بھی مغربی دباؤ اور مغربی ذہنیت والی زندگی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسکول اور کالج جو پڑھانا چاہیں پڑھانے تیار ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنی اولاد بنانے تیار نہیں ہیں، مسلمان نہیں بلکہ انسان بنانے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کی طرف بہت توجہ دینا چاہیے۔ چنانچہ بچوں کو سکھانے کے کیا کیا کام ہیں، دو چار تو ابھی بتائے گئے۔ پہلا اصول اور پہلی بات جو بچوں کو سکھانے کی ہے، ایمانی تربیت۔ بچہ جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے۔ بچوں کو صحیح عقیدہ سکھانا، اسلام کی بنیادی موٹی موٹی باتیں سکھانا، 7 سال کا ہونے سے پہلے نماز مکمل سکھا دینا، 10 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی ترغیب، روزے کے اصول اور آداب سکھا دینا۔ اسلام کے 4 بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ اور حج تو بچے کو بعد میں ضرورت پیش آتی ہے، نماز اور روزے کی ضرورت تو بچے کو 10 سال کی عمر سے بھی پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ 2 باتوں کی بنیادی تعلیم بچے کو ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بچوں کی اخلاقی تربیت۔ بچپن سے ہی بچوں کو اچھے اخلاق والا بنانے کی کوشش کرنا۔ بچپن کی عادت 55 تک پڑتی ہے، بڑھاپے تک رہتی ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو امانت داری، بہادری، احسان کرنا دوسروں پر، بزرگوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، دوستوں کے ساتھ اچھے دوستوں کا انتخاب، برے دوستوں سے بچنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کر پہلے سلام کرنا، اگر کوئی ہماری مدد کر دے تو آگے بڑھ کر جزاک اللہ کہنا، چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھی اچھی باتیں بچوں کو سکھاتے رہنا چاہیے۔ بچوں کو برے اخلاق سے بچانا، مثلا جھوٹ بولنے سے، چوری سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، شروع سے ہی بچوں کو بری عادتوں سے بچانا۔ بچے کو محنت کرنے کا عادی بنانا، گھر کی بیٹی کو کام میں لگانا، کام چور نہیں بنانا۔
مشقت کا عادی بنانا، بچے کو عیش پرست نہیں بنانا، کاہل اور سست خور نہیں بنانا۔ اگر بچپن سے اخلاقی تربیت کی طرف توجہ نہ دی جائے، یہی بچے لاڑ پیار کی وجہ سے کل ماں باپ کا نام بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے، ہندوستان میں جب انگریزوں کا دور تھا، یہاں شروع میں قانون تھا کہ اگر چور نے چوری کے دوران دکان کے مالک کو اگر مار دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری ایک گناہ ہے، قتل ایک گناہ ہے۔ تو انگریزوں کے دور میں ایک چور نے چوری کرتے ہوئے ایک دکاندار کو مار ڈالا، چور کو قید کیا گیا، پھر عدالت سے اس کی پھانسی کا فیصلہ ہوا۔ انگریزوں نے دستور کے مطابق انگریزوں کا اصول تھا کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی تو اس سے پوچھتے تھے کہ تجھے کسی سے ملنا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے۔ اس چور سے بھی یہی سوال کیا گیا، تیرا کوئی رشتہ دار ہے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، یا تیری آخری تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، البتہ ایک بوڑھی ماں ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، میں اسے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو خبر دی گئی تمہارے بیٹے کو کل پھانسی دی جانے والی ہے اور وہ تم سے آخری ملاقات اور گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو ماں ملاقات کے لیے پہنچ گئی۔ بیٹے نے کہا کہ قریب آ جاؤ، مجھے تمہیں کان میں کچھ کہنا ہے۔ ماں آگے بڑھی اور اپنا کان قریب کیا۔ بیٹے نے ماں کے کان کو زور سے کاٹ لیا، ماں کا کان کٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ مرتے مرتے بھی اپنی ماں کو تکلیف دے کے مر رہا ہے، اپنی ماں کا کان کاٹ لیا۔ تو اس چور نے کہا میری ماں نے مجھ کو غلط تربیت دی ہے، میں بچپن میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا، 1 روپیہ 2 روپیہ چرا کے لاتا تھا، ماں نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ ڈانٹنے مارنے تنبیہ کرنے کے بجائے وہ مجھے خاموش چھوڑ دیتی، شاباشی دیتی۔ ہوتے ہوتے میری ہمت بڑھتی گئی، میں ایک معمولی چور سے اب ایک بڑا چور بن گیا۔ وہی چوری آج مجھے پھانسی تک لے آئی۔ اگر میری ماں مجھے بچپن میں ہی مار کر ڈانٹ کر تنبیہ کر کے مجھے صحیح راستہ دکھاتی تو آج میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے گھروں میں خلا طلاق کے واقعات، کتنے گھروں میں کورٹ کچہری کے واقعات، کتنے گھروں میں لڑائی جھگڑے، یہ سب تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی تو لڑکی والوں کو سڑا ہوا داماد ملا، لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کی تو لڑکے والوں کو سڑی ہوئی عورت اور سڑی ہوئی بہو ملی۔ اخلاق سڑے ہوئے ہیں، پاکی صفائی نہیں ہے، زبان سڑی ہوئی ہے، سوچ گندی اور سڑی ہوئی ہے۔ ایسی ہی لڑکیاں اور ایسے ہی لڑکے جب سماج کو ملتے ہیں تو پھر سماج میں اچھی تربیت، اچھے بچے، اچھی اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اخلاقی تربیت کی کوشش کرنا۔ اسی طرح تربیت میں تیسری بات یہ ہے اپنے بچوں کو اعتدال کا عادی بنانا، محنت کرنے کا عادی بنانا، مشقت برداشت کرنے کا عادی بنانا، غریبی میں بھی جینے کا سلیقہ سکھانا، مالداری میں بھی جینے کا سلیقہ سکھانا، ہمیشہ ناز و نخرے، ہمیشہ مزیدار کھانے، ہمیشہ مزیدار چیزیں، کبھی غریبی آ جائے، کبھی فاقہ آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے تو یہ بچے فوراً اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو انہیں لمٹ میں رکھ کر ان کی تربیت کرنا۔ تاکہ پریشانیاں جھیلیں، مصیبت کے موقعوں کو سنبھال سکیں۔ چوتھی بات ہے بچوں کو تربیت کرنے میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دینے کا، پیسے لینے کا، پیسے مانگنے کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ بچہ جب بھی پیسہ مانگے، امی 10 روپے دو، 20 روپے دو، 40 روپے دو، تو بچوں کو یہ بولنا چاہیے بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے فلاں بسکٹ چاہیے، فلاں ٹافی چاہیے، تو جو چاہیے ہم تمہیں دلا دیں گے، لیکن پیسے کا عادی نہیں بنانا۔ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ جب آتا ہے تو وہ ماں باپ سے بے نیاز ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، ہم مول لیتے، اب ہم کر لیتے، اب میرے پیسے، یہ میرے کو ملے پیسے، میری عیدی کے پیسے ہیں، یہ میرے کو چاچا دے کے گئے، میرے کو انکل دے کے گئے۔ پیسہ جب آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کو بھی اپنا نہیں سمجھتے ہیں۔ بچوں کو ہمیشہ اس بات کا سلیقہ سکھانا، آپ کی ضرورت کیا ہے ہم وہ آپ کو دیں گے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ اس سے بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی بچوں کو پیسہ دینے کی ضرورت پڑے تو اسے ڈسپلن سکھاتے ہوئے دینا۔ کیا ڈسپلن سکھانا؟ مثلاً بچے کو ہم 10 روپے کی ضرورت تھی، چلر نہیں تھا تو ہم نے 50 روپے دیا، تو پیسہ لے جانے کے بعد بچہ جب واپس آئے تو اسے 10 روپے کے بعد 40 روپے واپس اہتمام سے لینا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑو ہمارا بچہ ہے، 10 کے بجائے 20 کھا لیا تو کیا جاتا، 50 کھا لیا تو کیا جاتا۔ آج 50 کھانے والا کل 1000 روپے کھا لے گا، لاکھ روپے کھا لے گا، 20,000 ڈبا دے گا۔ کتنے ایسے بڑے بچے، بڑے بڑے بیل بھینس گدھے کی طرح موٹے تازے، باپ کی کمائی ہوئی محنت کی کمائی کرکٹ پر بیٹنگ لگانے میں 10-10 لاکھ روپے اڑا دیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ محنت سے کمانے والا باپ قرضدار ہو گیا۔ تو جتنا دینے کے لیے کہا گیا اتنا ہی دینا، واپس حساب مانگنا بچے سے۔ واپس حساب لینے میں بچے کے اندر کفایت شعاری، بچت کرنے کا ذریعہ، غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں من مانی سے اڑا دیا پیسے، ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہماری امی اہتمام سے پوچھتی کیوں خرچ کیا، کتنا خرچ کرنے بولے تھے، زیادہ کیوں خرچ کیا۔ اس سے بچے کے اندر آزاد مزاجی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور بچوں کو اس بات کا بھی عادی بنانا چاہیے، جیسے بیٹا تم بسکٹ کے لیے، چاکلیٹ کے لیے پیسے لیتے ہو، ویسے تم کتابیں خریدنے کے لیے بھی پیسے لو۔ یہ 10 روپے لو، اپنے لیے پین خریدو، پینسل خریدو۔ تو بچوں کو لکھنے پڑھنے کی چیزیں خود خریدنے کا عادی بنانا۔ آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لیجئے، جوتے چپل رکھنے کی جگہ ہے، کتابیں رکھنے کا اسٹینڈ نہیں ہے۔ میلے کپڑے ڈالنے کا بٹا اور تھیلا رہے گا، لیکن ہمارے پاس کتابیں رکھنے کا کوئی اسٹینڈ نہیں رہے گا۔ مرنے والا باپ، مرنے والی ماں، مرنے والے بڑے اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے مرتے ہوں، گھر چھوڑ کے مرتے ہوں، وراثت چھوڑ کے مرتے ہوں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے لائبریری چھوڑ کے مرتے ہیں۔ ہمارے ابو یہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، ہماری امی یہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ پڑھنے والے ماں باپ کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھنے والے ایک نمونے اور مثالی ماں باپ بن کے مرے ہوں۔ ماں اہتمام سے سیریل دیکھ رہی ہے، باپ اہتمام سے فلم دیکھ رہا ہے، لیکن ان ماں باپ کو کبھی بچوں نے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان ماں باپ کو کبھی بچوں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ہمیں مثالی ماں باپ بننا چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اپنے گھروں میں کتابوں کا اسٹینڈ ہو۔ عمر رسیدہ خواتین ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، کالج پڑھنے والی لڑکیاں، پڑھنے کے بعد شادی کے لیے ابھی 2-3 سال کا ٹائم باقی ہے، 1 سال کا ٹائم باقی ہے۔ فالتو وقت ضائع کرنے کے بجائے، سیریلوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کے بجائے، موبائل میں اپنی زندگی برباد کرنے کے بجائے، ایسی بچیاں اور شادی شدہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ صفہ مدرسہ جو اہتمام سے چلتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے قرآن سیکھنے کے لیے نکال لیں۔ کیا بڑھاپے میں سیکھیں گے؟ موت کا فرشتہ جب جان لینے کے لیے آئے تب سیکھیں گے؟
جنازے گھر سے اٹھنے کے بعد سیکھیں گے۔ قرآن مجید شادی کے موقع پر دیتے ہیں، لیکن پڑھتے کب ہیں؟ جنازے نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ شادی کے بعد سے لے کر جنازہ اٹھنے تک قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے، کالج کی لڑکیاں ہوں، شادی شدہ خواتین ہوں، جو عرصہ باقی ہے شادی کے بعد سسرال جانے سے پہلے، سسرال آ گئے شادی ہو کے، جو وقت بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد خالی ہے، شوہر کو بھیجنے کے بعد خالی ہے، تو اس وقت کو ہمیں فائدے میں لانا چاہیے۔ غزہ اور فلسطین کی ماؤں کو دیکھ لیجئے، آج بھی وہاں پر ظلم چل رہا ہے، بم برس رہے ہیں، میزائل برس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج غزہ اور فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، حافظ حافظہ بنانا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس 2 سال کے عرصے میں 700 سے 800 بچے قرآن مجید کے حافظ بنے غزہ میں، جبکہ پورے ہاسپٹل ختم ہو گئے، پوری مسجدیں ختم ہو گئی، اسکولز ختم ہو گئے، وہ کھلی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، پانی پینے کے لیے پانی کے قطرے نصیب نہیں ہیں، کھانے کے لیے دانے اور لقمے نصیب نہیں ہیں، جنازے اٹھاتے اٹھاتے کفن ختم ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ غزہ کے معصوم بچے اور عورتیں، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ جنگ کے عالم میں وہ خوف کے عالم میں جو پابندی اور شریعت پر زندگی گزارتے ہیں، ہم امن اور سکون کے عالم میں بھی وہ شریعت پر زندگی گزارنے تیار نہیں ہیں۔ بچوں کو سکھانے کی باتوں میں یہ بات بھی سکھانا چاہیے، اچھی صحبت، اچھے دوستوں کا انتخاب، غلط دوستوں کے ساتھ جاتا ہوا نظر آئے فوراً ڈانٹنا، فوراً دوستی ختم کرانا، آزاد مزاج، بے شرم بے حیا لڑکیوں کے ساتھ ہماری بیٹی اٹھنا بیٹھنا کرتی ہو تو فوراً روک دینا۔ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سگے اصحاب کہف کا کتا، صحبت نیکاں گرفت، نیک لوگوں کی صحبت پا لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتے کا بھی تذکرہ کیا، وہ پسر نوح بابدا نشست، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت اختیار کیا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، کہ نبی کے خاندان سے اس کا نام ہی نکل گیا، اب وہ نبی کے خاندان کا ہے ہی نہیں ہے، نبی کی اولاد سے نکل گیا۔ تو بری صحبت انسان کو بہت برا بنا دیتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی دوستیوں پر بھی بہت گہری نظر رکھنا چاہیے تربیت کے لیے۔ تربیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کریں۔ اچھا ماحول فراہم کرنا کیا ہے؟ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، کتنے ماں باپ سے یہ شکایتیں ملتی ہیں، ماں باپ بچے کو گدھے، کتے، سور، سالے، ایسے الفاظ ماں باپ استعمال کرتے ہیں بچوں کو، بچوں کے سامنے میاں بیوی دونوں آپس میں مار لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں، بہو اپنی ساس سے لڑ پڑتی ہے بچوں کے سامنے، اپنے شوہر سے لڑ پڑتی ہے۔ تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے گھٹیا ہیں، زبان کیسی گندی ہے، ہمارے ماں باپ کے اخلاق کتنے گندے ہیں، تو پھر بچوں پر بھی وہی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ بچوں کے سامنے اپنے کو غلط نمونہ بنا کے پیش نہ کریں۔ بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچوں کو بگڑنے کے اسباب سے بچائیں۔ گھر میں ٹی وی ہے، جو من میں آیا دیکھ لو، گھر میں موبائل 1 سے 4 پڑے ہوئے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں سیریل میں ہے، باپ فلم میں ہے، بڑا بھائی ویڈیو گیم میں ہے، فلاں بھائی کرکٹ میں ہے، گھر میں آئے تو سب کے سب انسان نہیں دکھ رہے ہیں،
کسی زو میں رہنے والے، کسی زو پارک میں رہنے والے 4 پیروں کے حیوان دکھ رہے ہیں، نہ کسی کو کوئی سلام کر رہا ہے، نہ ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، نہ کسی کی کوئی خدمت کر رہا ہے، جب دیکھو موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موبائل کی آسان فراہمی، جس کو جب چاہے موبائل مل جاتا، جو چاہے دیکھ لے سکتا، اس سے بچے بہت جلد بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ 10ویں کلاس پڑھنے والا بچہ ایگزام کے دنوں میں ماں نے جب اسے موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے دیکھ کر ڈانٹا اور موبائل ہاتھ میں لے کر ہاتھ سے کھینچ لیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی، تو بچہ پیچھے سے ہلکے سے اٹھ کر کرکٹ کھیلنے والی بیٹ لا کر ماں کے سر پہ زور سے مارا، ماں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس بے ہوش ماں کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ بچہ اسی ماں کے سامنے بیٹھ کے کھیلنا شروع کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 10 سال کا یا 12 سال کا یا 15 سال کا بچہ خود اپنی ہاتھ سے اپنی ماں کو مار کر اس کے سامنے موبائل میں گیم کھیل رہا ہو۔ تربیت کیسے بگڑی؟ کس نے بگاڑا؟ موبائل فون کس نے دیا شروع میں ہاتھ میں؟ اس لیے بگاڑ کے ماحول سے بچنا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں، کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نظام بنائیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کا ماحول دیں، بچیوں کو مومنہ کورس اور دینی تعلیم کے لیے ایڈمیشن کرائیں۔ جب مائیں بنتی ہیں، گھر کی عورتیں بنتی ہیں، گھر کی خواتین بنتی ہیں، تو نسل بنتی ہے، گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اس لیے پڑھانے کا نظام بنائیں، بچیوں کو دینی تعلیم ملے گی، یہ ساری تربیت کا ماحول بھی ملے گا۔ جب ماں باپ اور بچیاں پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو جس گھر میں بھی جائیں گی وہاں جہالت اور لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دینی تعلیم اور دینی ماحول نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔